السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا قیامت کی نشانیاں سیریز کی ایک اور نئی قسط میں۔ تو دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ یاجوج ماجوج کیسے دنیا میں آنے کے بعد تباہی مچائیں گے اور ان کی موت آخر کیسے ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے کہ قیامت کی تباہیوں کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے کے 10 اہم ترین اشارے کون سے دیے ہیں۔ سرزمین شام سیریا اسلامی روایات میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کا مقام بہت ہی خاص ہے۔ اس ملک کی زمین میں ہونے والے واقعات اور مقامات اسلامی تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سرزمین اپنی مثال آپ ہے کیونکہ یہ مختلف انبیاء اکرام کی سرگزشتوں اور واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں پر انبیاء، صحابہ، دینی علماء کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں جو مسلمانوں کو اپنی ایمانی اقدار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے بلاد شام ارض جہاد کہا جانے والا خطہ اراضی نہایت ہی قدیم اور اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق یہود و نصارہ ہمیشہ اسی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو اذیت سے دوچار کیا جائے۔ بات اذیت دینے تک کافی نہ تھی، چوں ہی مسلمان حکمران نظم و نسق کی باغ دوڑ میں کمزور ہونے لگے۔ 1920 میں انگریزوں اور اہل فرانس کی بدمعاشیوں کی وجہ سے سرزمین شام کو 4 بڑے الگ ملکوں میں تقسیم کر دیا اور یوں عالمی جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے پر 4 الگ ملک دیکھنے کو ملے۔ سرزمین شام بر اعظم ایشیا کے انتہائی مغرب میں واقع ہے اور یوں 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کا جوائنٹ ہے جس کا دارالحکومت دمشق کہلاتا ہے۔ در حقیقت یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے اور آئے روز مسلم عزتوں کو پامال کرنے اور جسم نوچنے میں مگن ہے۔ سرزمین شام کا دوسرا حصہ فلسطین کہلایا جس کا دارالحکومت بیت المقدس یعنی قبلہ اول ہے، جہاں نصف صدی سے یہود قابض ہیں اور آج کل یہود نے فلسطین پر جنگ طاری کی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 30,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، مگر ہائے افسوس امت مسلمہ خاموش تماشائی بنے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ سرزمین شام کا تیسرا حصہ لبنان کی صورت میں منظر عام پر لایا گیا۔ اس ملک کا دارالحکومت بھی لبنان ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کو اقلیت میں رکھا گیا، زیادہ تر یہود و نصارہ ہی قابض ہیں۔ چونکہ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے طرح طرح سے مسلم کمیونٹی کا استحصال کیا جاتا ہے۔ سرزمین شام کا چوتھا حصہ اردن کہلاتا ہے جس کا دارالحکومت عمان ہے۔ یہ ملک بھی یہود و نصارہ کی دوستی کا حق ادا کرنے سے پیچھے نہ ہٹنے والے نمک خوار ایجنٹوں کے ہاتھوں خوار ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس سرزمین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قرب قیامت لوگ سرزمین شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ یوں تو امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بتلائیں جو کہ درجہ ذیل شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے تکیہ کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ میری نظروں نے تعقب کیا، ادھر سے نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی۔ پس جب فتنے رونما ہوں تو ایمان شام میں ہوگا۔ نمبر 2، رحمتوں اور برکتوں والی سرزمین۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام میں ہمیں برکتیں نصیب فرما اور ہمارے یمن میں ہمیں برکتیں نصیب کر۔ نمبر 3، خوشحالی کی سرزمین۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، نیک اور عابد بندوں کی سرزمین۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ میں کس علاقے میں رہوں۔
اگر مجھے پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک رہیں گے تو میں آپ کی رفاقت کے علاوہ کہیں اور رہنے کو ہرگز ترجیح نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے شام پسند نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام میری زمینوں میں سے وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین عابدوں کو داخل کرتا ہوں۔ نمبر 5، رزق سے مالا مال سرزمین۔ دوسرے مقام پر کچھ یوں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میرا رخ شام کی طرف کیا ہے اور میری پیٹھ یمن کی طرف، اور مجھے کہا ہے، اے محمد، میں نے تمہارے سامنے غنیمتوں اور رزق کو رکھا ہے اور تمہارے پیچھے مدد رکھی ہے۔ نمبر 6، میدان محشر کی سرزمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام وہ سرزمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ نمبر 7، دجال کے خاتمے کی سرزمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان دائیں جانب ہے اور کفر مشرق یعنی نجد کی جانب ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں والوں میں تکبر پایا جاتا ہے اور مسیح الدجال مشرق سے آئے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور وہ مدینے کی جانب پیش قدمی کرے گا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑوں کے پیچھے تک پہنچ جائے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور پھر ادھر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ نمبر 8، قیامت تک فتح یاب رہنے والے گروہ کی سرزمین۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام والوں میں بگاڑ آ جائے گا تو تم میں کوئی بھلائی نہ رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا، انہیں رسوا کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں رہائش اختیار کرنے کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے کہ قیامت کے قریب شام اہل اسلام کا مضبوط گڑھ اور مرکز ہوگا۔ غوطہ ایک شہر کا نام ہے جو آج کل غوطہ دمشق کہلاتا ہے، اور دمشق مشہور و معروف شہر ہے اور شام کا دارالحکومت ہے۔ اہل اسلام اور یہودیوں کے درمیان جو عظیم معرکہ ہوگا، مسلمان اسی جگہ جمع ہوں گے۔ یہ معرکہ یا تو مہدی کے ظہور سے قبل ہوگا یا مہدی کے زمانے میں ہوگا یا پھر کسی اور زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب اسی لیے دلائی ہے کہ یہ سرزمین محشر تک مومنوں کا مرکز ہے۔ نمبر 9، ہر مومن شام میں چلا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر مومن شام میں چلا جائے گا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے مومنوں کی غالب اکثریت وہاں ہجرت کر جائے گی، بلکہ ہر مومن وہاں چلا جائے گا۔ نمبر 10، نزول عیسیٰ کی سرزمین۔ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پس وہ دجال کو اس باب لط کے پاس پائیں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں قیامت کی نشانیاں سیریز کی اگلی قسط میں، جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔